بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سرکار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بدترین دشمن ابو جہل کا ایک بہت دلچسپ واقعہ شیئر کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان ابن صخر اور اخنس بن شریک بھی۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے؟ جب بات کھلی تو اب سب نے آپس میں معاہدہ کیا کہ قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگے اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں نہیں آئے ہوں گے جو لوگ قرآن سن لیں۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب تینوں کا سنگم ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب نہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا؟ اور جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے اور پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہے ابو خنثلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے، اے ابو سہبلہ، اللہ کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب جانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، اللہ کی قسم، میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد سے جو کچھ سنا اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو یہ بات اب ہم کہاں سے لائیں؟ اللہ کی قسم، اس پر ہم ایمان نہ لائیں گے اور نہ اس کی پیغمبری کی تصدیق کریں گے۔ افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کا سودا کر بیٹھے۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ آپ کے ساتھ صحیح اسلامی واقعات کے صفحہ نمبر 99 سے 101 تک سے بیان کیا گیا ہے۔